دوستی ایک حقیقت۔ دوستی ایک 5 حروف والا لفظ ہے، مگر اس لفظ کے اندر بے شمار راز چھپے ہوئے ہیں جو صرف اور صرف سچی دوستی کرنے والوں پر ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ سچی دوستی ایک پاکیزہ رشتہ مانا بھی جاتا ہے جو بھائی بہن، ماں باپ، بیٹا بیٹی جیسے رشتوں سے بھی کئی گنا بلند ہوتا ہے۔ اگر دل میں سچی دوستی کا جذبہ ہو تو مشکل کام بھی آسانی سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس رشتے میں لالچ، حسد، بحث، فریب اور برائی کے نام کی کوئی چیز بھی نہیں پائی جاتی، اور اسی رشتے کی بنا پر منزل بھی آسانی سے مل جاتی ہے۔ اگر سچی دوستی ہو تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ میں جو کہانی بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بالکل سچی ہے۔ میں اور میرا ایک بہت ہی اچھا اور عزیز دوست عثمان ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ ہمارے گھر پاس پاس تھے۔ عثمان کے والد ایک سرکاری افسر تھے جن کا شمار ایماندار افسروں میں تھا۔ عثمان اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ وہ بہن بھائیوں کا لاڈلا اور والدین کا پیارا تھا۔ میں اور عثمان نے ایک ہی اسکول سے میٹرک اکٹھے پاس کیا۔ کالج میں بھی ہم دونوں نے اکٹھے داخلہ لیا۔ ہمارے لباس، ہمارے اسکول اور کالج کے بیگ بھی ایک ہی جیسے ہوا کرتے تھے۔ ہمارے پسندیدہ پھول، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی ایک ہی جیسا تھا۔ اسکول کے زمانے میں ہم دونوں ایک ہی رنگ کی سائیکلوں پر آیا جایا کرتے تھے، اور جب کالج میں گئے تو ایک ہی بس میں آتے جاتے تھے۔ اسکول کالج کے لڑکے ہماری سچی دوستی کو رشک کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اسکول کالج کے وقفے کے دوران ہم عموماً گھر سے کھانا لا کر کھایا کرتے تھے۔ کبھی عثمان اپنے گھر سے کوئی کھانا بنوا کر لے آتا، اور کبھی میں اپنے گھر سے کوئی اچھی سی چیز بنوا کر لے آتا تھا۔ پھر ہم دونوں مل کر کالج کے باغ میں ایک بہت ہی پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ وہ درخت ہم دونوں کو بہت ہی اچھا لگتا تھا، کیونکہ کالج کے فالتو وقت میں وہاں اکثر بیٹھ کر پڑھا بھی کرتے تھے۔ عثمان خوش دل شخصیت کا مالک تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کے علاوہ ہر ایک سے ہنسی مذاق کرتا تھا۔ وہ محلے کے غریب ہمسائیوں سے بہت پیار سے ملا کرتا تھا۔ وہ اکثر اوقات سفید پوش ہمسائیوں کی مدد خفیہ طریقے سے بھی کیا کرتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی اور مخلصانہ رویہ رکھتا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ عثمان کو کھیلوں سے بھی دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، تیراکی، جوڈو، کراٹے اس کے پسندیدہ کھیل ہوا کرتے تھے۔ ان تمام کھیلوں میں اسے بہت مہارت حاصل تھی، یہاں تک کہ جہاں بھی اس کا ان تمام کھیلوں کا مقابلہ ہوتا تھا وہاں ہمیشہ پہلا انعام حاصل کرتا تھا۔ اس کے پاس کئی انعامات اکٹھے ہو چکے تھے۔ عثمان کو تیراکی کرنا بہت پسند تھا۔ بعض اوقات جب وہ تیراکی کرتا بہت خطرناک حد تک نیچے جاتا تھا، یعنی وہ پانی میں بہت ہی گہرائی میں جا کر تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلتا تھا۔ میں اکثر اسے اس حد تک گہرائی میں جانے سے منع کیا کرتا تھا، مگر وہ ہمیشہ ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، موت کا ایک دن مقرر ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ کر رہے گی، تم اس کی فکر نہ کیا کرو میرے یار۔ ایک دن عثمان اچانک میرے گھر آیا۔ گھر والوں سے الیگ سلیگ کے بعد وہ میرے کمرے میں آیا اور ایک لفافہ مجھے دیا اور کہا، اسے پڑھو۔ میں نے اس لفافے میں سے کاغذ نکال کر پڑھا تو اس میں ایک انٹرویو کال تھی پاکستان ایئر فورس کی طرف سے۔ میں نے اسے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم ایک ایئر فورس کے افسر بن جاؤ گے۔ عثمان نے کہا، ذیشان اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو میں انٹرویو دوں گا، ورنہ میں نہیں دوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی، اور دوسرے دن ہم دونوں ایئر فورس کے دفتر پہنچ گئے۔ وہاں اور بھی بہت سے امیدوار آئے تھے۔ عثمان کا نمبر 15واں تھا۔ جب اس کی باری آئی
وہ انٹرویو کے لیے اندر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب انٹرویو دے کر باہر آیا اس نے مجھے اپنی کامیابی کی خبر سنائی۔ کامیابی کی خبر سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد عثمان کو ایئر فورس کی تربیت کے لیے لیٹر آ گیا۔ جانے سے پہلے وہ ملنے آیا اور کہا، ذیشان میں ایئر فورس کی تربیت کے لیے جا رہا ہوں، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ روزانہ خط لکھا کرو گے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا اور تسلی دی، تمہیں روزانہ خط لکھا کروں گا اور تم بھی وعدہ کرو کہ مجھے خط کا جواب دیا کرو گے۔ پھر وہ مجھے گلے ملا اور مجھے اور اپنے گھر والوں کو اللہ حافظ کہا اور تربیت کے لیے چلا گیا۔ ہماری خط و کتابت کا سلسلہ تقریباً 2 سال تک جاری رہا۔ ہم دونوں وعدے کے مطابق ایک دوسرے کو خط کے جواب دیتے رہے۔ پھر اچانک ایک دن یہ خبر آئی کہ عثمان کا طیارہ تربیت کے دوران گر کر تباہ ہو گیا اور عثمان شہید ہو گیا۔ یہ سن کر اس کے گھر والوں کو اور خود مجھے بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ میرے بچپن کا دوست، میرا سچا دوست مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ یہ صدمہ میں آج تک نہیں بھلا سکا۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ اس کا وجود آج بھی میرے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے اور اپنی سچی دوستی کے ساتھ۔ میں کبھی کبھی کالج کے اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھتا ہوں جہاں ہم دونوں اکٹھے کھانا کھاتے اور پڑھا کرتے تھے۔ اس کی سچی دوستی کو یاد کر کے دل کو بہلا لیتا ہوں۔ اے میرے دوست، اللہ پاک تجھے بلند رتبات دے، آمین۔ خدا نگہبان۔ ناظرین، آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور آپ کے اس پیار کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔